अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाजरीन, पाकिस्तान में ग्रैंड अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सफ आरा है। तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजल रहमान, शाहिद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी कमान लिए मैदान में है। मैदान कहाँ सजेगा, लायामल क्या है और हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली क्या है, ये एक अलग सवाल है। मगर 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान के मैदान में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं, ये सवाल भी जवाब का मुंतज़िर है। नाज़रीन, कश्मीर हमारी शरग है। मजलूम कश्मीरियों पर बर्बरियत और उनके खूने ना हक पर अक़वाम आलम की खामोशी समझ से बालातर है। हम कश्मीर हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम दो कालिब यकजान है। कायद-ए-आज़म के मुल्क में इत्तेहाद और तंजीम जैसे अक़वाल को भूल कर एक ही कौमी नारे और कश्मीर की छतरी के तले हम कितनी सफ़ों और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, ये दुख अलग काटता है। कोशिश करेंगे हर्फ साथ दें और प्रोग्राम तकमील तक पहुँचे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अनवर रज़ा, हमाद हसन, नसीम सदीकी, ईसा नकवी। तमाम मेहमानों को वेलकम करूँगी। अनवर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अपोजिशन रहनुमा सफरा है, क्या हुकूमत के लिए मुश्किल की घंटियां बजने का वक्त आ चुका है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पॉलिटिकल शो में बात करूंगा 26 नवंबर की, उसमें सियासी कुव्वत की वजह से वो कोई जो उनके एम्स थे और जो मकासद थे सियासी वो हासिल करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने डोमिनेट किया। अब मैं समझता हूँ कि ग्रैंड अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि पॉलिटिकली वो दोबारा मुनज़्ज़म हो। और मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजल रहमान साहब उनके इंतहाई करीबी साथी ये कहते हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये खुद भी ख्वाहिश है कि वो पार्लियामान के अंदर और बाहर जो ग्रैंड अपोजिशन है उसका साथ तो दे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान साहब को जलसे जुलूसों और स्टेज पर ले आती है अपने साथ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गेन करेगी और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, ग्रैंड जो अलायंस है, उसका फायदा भी होगा। और इससे जो आपने सवाल किया कि गवर्नमेंट को यकीनन मुश्किलात का सामना होगा, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि गवर्नमेंट ने जजेस की तैनाती से मुताल्लिक वकला को पेका ऑर्डिनेंस जो लेके आए जिसमें तरमीम की गया, उसके जरिए आपने तमाम मीडिया को और अपोजिशन सियासी जमातों को पहले ही अपनी पॉलिसीज की वजह से अपना दुश्मन बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के तमाम जो सेगमेंट्स हैं इस वक्त अगर वो यकजुबां हुए और एक आवाज अपना अपना जो उनका एजेंडा है, जैसे जर्नलिस्ट हैं वो पेका के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, पार्लियामान के सामने एहतजाज देने को तैयार हैं और रोड शोज किया करेंगे जो एंकर्स हैं, और आपने देखा जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी रोजाना की बुनियाद पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसी तरह अपोजिशन भी डे बाई डे अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, कंसर्न्स है और जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसको जैसे वो अपोज कर रहे हैं पार्लियामान के अंदर और बाहर। इसी तरह मैं समझता हूँ कि वकला भी हैं। अगर ये सब यकजुबां हो गए अपने अपने एजेंडे के मुताबिक तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को जल्द से जुलूसों स्टेज पर लाने में कामयाब होती है तो फिर हालात मुख्तलिफ होंगे और जो फेवरेबल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लिए होंगे। अच्छा ईसा साहब, आप क्या कहेंगे? गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस खासी मुख्तसर भी थी। मौलाना फजल रहमान भी अपने रिवायती अंदाज में कोई दबंग कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस बेरुखी से क्या पैगाम मिलता है? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो अभी तक शायद दिल से उस कश्ती का इंतखाब नहीं कर पाए जिसका वो मुसाफिर बनना चाहते हैं। आपको पता है कि वो अपोजिशन के हुकूमत की आंखों का तारा, वो जो 26वीं आईनी तरमीम में दुल्हे का उनको किरदार मिल गया था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जो काफ लीग की या परवेज़ इलाही साहब की वैल्यू थी 2022 में, आपको याद होगा पंजाब के हवाले से कि उनके जो 10 वोट हैं काफ लीग के, वो डिसाइसिव थे कि पंजाब में हुक्मरानी किसको मिलेगी, सूबा किसके पास होगा। वो मौलाना फजल रहमान ने इंजॉय किया। जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला आया तो बावजूद उसके कि उनके पास नंबर गेम में क्या है, यानी कि आप उनके टोटल सेनेटर उठा लें, एमएनए उठा लें, इस नंबर के साथ तो जो है वो आप एक तगड़ी अपोजिशन भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मौलाना फजल रहमान का जो घर है वो दरगाह बन गई है जहाँ पर हर सियासतदान ने जाकर अपना माथा टेकना है। मोहसिन नकवी आपको वहाँ पर नज़र आते हैं, आपको वहाँ पे आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म आपको वहाँ नज़र आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम के तमाम मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द जो है वो ऐसे जैसे कि एक शम्मा है उसके गिर्द परवाने घूम रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त भी मेरा नहीं ख्याल कि दिल से इस बात पर तैयार नज़र आते हैं कि वो अपने तमाम अंडे उठाकर अपोजिशन की टोकरी में डाल दें। मौलाना फजल रहमान के जो शिकवे हैं वो उनके हिसाब से देखें बजा है। हमारे टॉक शोज़ में मौलाना फजल रहमान के बड़े करीबी लोग बैठकर ये दावा करते थे, वसूख से कहते थे 2023 में, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म चाहे पीपल्स पार्टी का बने, वज़ीर आज़म चाहे नून लीग का बने, सदर बनेंगे मौलाना फजल रहमान। और वो जो धोखा है
اس کو ہضم نہیں کر پائے مولانا فضل الرحمان کے، مجھے کٹ ٹو سائز کر دیا گیا. لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ اس سیاسی جماعت سے بڑے دل کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، تو جس سیاسی جماعت اور ان کی کانسٹیٹوئنسی ایک ہے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، جہاں پر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا وہ کھائے گا کیا؟ اگر مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کی کشتی میں سوار ہونا ہے، یا فار دیٹ میٹر تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کی کشتی میں ان کا جو ہے وہ ہم رکاب بننا ہے، ہم پیالہ ہم نوالا بننا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان دونوں کا یہ ایک نیچرل اتحاد نہیں ہوگا. اور جو بھی ان نیچرل اتحاد ہیں، وہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا وہ بھی ان نیچرل تھا. آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں سے شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں پنجاب حکومت پہ، پنجاب حکومت کی وزیر صاحبہ جو ہیں وہ شرجیل انعام پر اور سندھ حکومت پہ تنقید کر رہی ہوتی ہیں. لیکن مجبوری کیا ہے؟ وہ ایک لنچ پن ہے، ایک بکسوا ہے جس کے ذریعے ان غیر فطری لوگوں کو اتحاد میں پرویا ہوا ہے، اور جس دن وہ غیر فطری جو فورس ہے وہ پیچھے سے ہٹ جائے گی، تو یہاں پر بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا اتحاد فطری اتحاد نہیں، البتہ جو پوائنٹ آف کنورجنس بن رہا ہے وہ یہ کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، نظام ہے، اس سے اپنے اپنے شکوے ہیں. یہ وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو شاید میرا خیال ہے کہ ان کو آگے کسی لاہ عمل کی طرف لے جا سکتا ہے. ادروائز مولانا فضل الرحمان میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ ہیں، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان میرا خیال ہے کہ ان کے پاس 4-5 سمز ہیں، 4-5 موبائل ہیں، اور ہر موبائل جو ہے وہ ایک علیحدہ جو سیاسی دوست ہے اس سے رابطے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا. کل کی میٹنگ کے حوالے سے صاحبزادہ حامد ایسا کہتے ہیں کہ بڑی بلاک بسٹر ہماری میٹنگ رہی ہے اور اب گورنمنٹ کے لیے ورنگ پوائنٹ آ گیا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے اب کچھ ایسا ہوگا؟ اچھا، حکومت کے لیے ورنگ پوائنٹ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کی کوئی بلاک بسٹر جو ہے وہ میٹنگ ہو سکتی ہے. حکومت کے لیے ورنگ یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا جو اصل کام ہے وہ فوکس ڈے ون سے آؤٹ ہے. وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی پیش بندی، اپنی سیاسی کاؤنٹر سٹریٹجی، اپوزیشن کو چت کرنے، اپوزیشن کو نیچا دکھانے، اس پر لگے ہوئے ہیں. آپ جو حکومت کی ایکچول پرفارمنس، جو مسائل کا ایک انبار ہے، جو معاشی مسائل ہیں، آپ اگر ان کی طرف توجہ دیں، اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 3 سال میں جو گیس کی قیمت ہے وہ شاید اس میں 1200-1300% اضافہ ہو گیا. جو بجلی کے بل تھے وہ جن بندوں کے وہ ہر بندہ آئی ایم شور کہ وہ اس سے افیکٹڈ ہے. اور جس طرح انور رضا نے کہا کہ وہ حکومت ہے جو ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم نے اپنا نیا محاذ کون سا کھولنا ہے. صحافیوں کو انہوں نے گریبان سے پکڑ لیا ہے، وکلاء کو انہوں نے، جناب ججز انہوں نے، کہ یہ گاٹ یور پوائنٹ. حماد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر دور میں اپنا ایک معیار اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ضرورت بنتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران حکومت اور اپوزیشن دونوں نے خوب ملاقاتیں بھی کی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی رویہ اچھا رہا. آئینی ترمیم کے لیے بھی ووٹ دیا. کیا مولانا آپ مکمل طور پر اپوزیشن کی حمایت میں ہوں گے یا ابھی بھی حکومت سے کام نکالنے کی کوئی گنجائش باقی رکھیں گے؟ مولانا ایک عرصہ ہوا کہ مولانا کے لیے مشکلات میں ہر حوالے سے اضافہ ہوا ہے، اور وہ کسی ایسے راستے کے متلاشی ہیں کہ ان کو یا تو تگڑی اپوزیشن ملے یا وہ اقتدار کے اندر گھس جائیں. دونوں سے اسے راستہ نہیں مل رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی 2 مخالف طاقتور جماعتیں ہیں جس میں جمعیت العلماء اسلام اور اے این پی ہے، تو سب سے زیادہ دہشت گرد حملے ان دونوں جماعتوں پر ہوئے. مولانا اس وقت بھی باہر نہیں نکل سکتے جب عمران خان کو 190 ملین کے کرپشن کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے. مولانا پھر بھی نہیں نکلے. گو کہ ایمن ولی نے کل کرک میں جلسہ کیا لیکن مولانا ابھی تک نہیں نکلے. تو گویا انہیں باہر نکلنے اور عوامی طور پر کمیونیکیٹ کرنے میں بھی مسائل کا سامنا ہے. دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں وہ ایک موقع پر بہت دور نکل گئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب انہیں نیب پشاور میں بلایا گیا تھا تو مولانا نے کہا کہ میں نیب پشاور میں پیش ہو جاؤں گا اور میرے کارکن جو ہے، میرے پیروکار، وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جائیں گے. تو ایک موقع ان کی زندگی میں ایسا آیا جب انہوں نے بہت جذباتیت دکھائی، اور غالباً یہی وہ موقع تھا جنہوں نے مولانا کے ساتھ گو کہ مختلف مراحل سے ان کی سیاست گزری ہے، تاکہ جنرل ضیاء دور میں وہ ہری پور جیل میں بھی رہے
لیکن پھر بھی انہیں کہیں نہ کہیں پلیس کیا گیا. لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے, ڈائنامکس تبدیل ہو چکے ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو خیبر پختونخوا اور پختون بیلٹ میں کسی طاقتور دھڑے کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو پورا کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان اگر اتحاد فرض کرے ہو بھی جائے تو نہ مولانا اسے ذہنی طور پر ایکسپٹ کریں گے, نہ ان کے کارکن اس کو ایکسپٹ کریں گے, کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ ہے, ان فطری طور پر وہ ایک دوسرے کے قریب آ بھی نہیں سکتے. تو مولانا کے پاس اس وقت کوئی بڑا راستہ نہیں بچا ہے. یہ جو کل میٹنگ ہوئی ہے, اجلاس ہوا ہے, اور مولانا قدر خاموش رہے, پھر وہ مار دھاڑ والی پریس کانفرنس بھی نہیں کی جو مولانا کا خاصہ ہے, مدلل انداز سے بولتے ہیں. اگر وہ جارحانہ رویہ بھی اپنائیں تو ان کے جارحانہ رویے میں بھی ایک دلیل نمایاں ہوتا ہے. لیکن کل اسی طرح کی صورتحال نہیں تھی جو روایتی طور پر مولانا کے مزاج کا یا ان کی سیاست کا حصہ ہے. تو اس کی وجہ شاید وہی کنفیوژن ہے جو مولانا کے ذہن میں ہے کہ نہ وہ اقتدار کی طرف جا سکتے ہیں, نہ وہ اپوزیشن کی طرف آ سکتے ہیں. تو ایک دوراہے پر اس وقت مولانا کھڑے ہیں, اور ان کو اس حوالے سے سوچنا بھی ہوگا اور اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی بھی لانی ہوگی. ٹھیک ہے نسیم صاحب, تحریک انصاف کے ساتھ اس بار دو انتہائی سنجیدہ سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکر اور شاہد خان عباسی بھی صف میں ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس حکومت پر دباؤ بڑھانے کا کوئی فارمولا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں حکومت پہ دباؤ کتنا بھی بڑھایا جائے, جب تک حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے نا, آپ حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ ساری طاقت تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. ابھی آپ نے جس طرح شاہد خان اسماعیل کی بات کی, ہاں قداور سیاستدان تو یہ ہیں, لیکن ان کے پاس کارکنوں کی تو کوئی بھی طاقت نہیں ہے. تو تحریک انصاف نے جتنا برا وقت گزار لیا اور جس طرح وہ ریزسٹنس کر رہی ہے, اور پھر بھی ہر واقعے کے بعد وہ دوبارہ باہر نکلتے ہیں اور دوبارہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک بڑا گھٹن زدہ ماحول آتا ہے, اس کے بعد پھر ریلیف ملتا ہے. 58 میں مارشاء اللہ لگا, پھر آپ نے دیکھا کہ 70s میں الیکشن ہوتے ہیں, جمہوری دور آتا ہے, پھر مارشاء اللہ دور آتا ہے, پھر لیٹسٹلی آپ نے دیکھا مشرف صاحب کو مارشاء اللہ تھا, اس میں سیاست دانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. نون لیگ بالکل بکھر کے رہ گئی تھی, اس میں سے آپ نے کاف لیگ بنائی, کاف لیگ بہت زیادہ طاقتور تھی, لیکن کیا ہوا جب مشرف صاحب گئے تو کاف لیگ کا تو کوئی نام لیوا بھی نہیں. ابھی بھی ذکر ہوا کہ صرف 10 سیٹیں ان کے پاس تھی, یعنی کہ وہ بارگیننگ پوزیشن میں تھے. تو جو موجودہ حکومت بھی ہے, بالکل اپنے حماد صاحب نے, عیسیٰ نے, انور صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ تو غیر فطری اتحاد ہوئے ہوئے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس طرح دستوں گریباں رہی ہے ایک دوسرے کے, لیکن پی ٹی آئی کے خوف سے, عمران خان کے خوف سے وہ اکٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت ہے, اور وہ ایک فارم 47 پہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. تحریک انصاف اپنے طور پہ کوشش کرتی ہے, ہر طرح سے وہ کوشش کر رہی ہے, اس کو دبانے کی بہت کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا کہ ان کے لیڈر حضرات مقدمے بنے, چھاپے پڑے, گرفتاریاں ہوئیں, لیکن پھر بھی وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھے ہوئے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو اتحاد ہوتا ہے, یا جس طرح محمود اچک سے بھی ہے, یہ بھی ایک دو بہت بڑے نام ہیں. اور اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے تھوڑی بہت اسٹرگل کرتے, اور جس طرح ہمارے صحافی برادر بھی جو ہے میدان میں آ چکے ہیں پیکا قانون کی وجہ سے, آپ نے دیکھا جوڈیشری کا بھی جو بیڑا غرق کر دیا موجودہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. اکیلا اس میں کوئی نہیں, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرائیں یا صرف حکومت کو. یہ دونوں کی ملی بھگت سے جو معاملات ہو رہے ہیں, تو یہ گھٹن بڑھتی چلی جا رہی ہے. عوام میں بھی ایک بہت بے چینی پائی جاتی ہے. ایک طرف آپ نے مہنگائی کا جو ہے وہ پہاڑ توڑے ہوئے غریبوں کے اوپر, اور جب آپ کو دیکھنے میں آتا ہے تو کہیں انڈر پاسز کا افتتاح ہو رہا ہے, کہیں اسٹیڈیم کا افتتاح ہو رہا ہے, کہیں صفائی کی اسکیم چل رہی ہے. میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, لیکن جب لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے, آپ کا ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں, کروڑوں بچے جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے, اور آپ وہ کہتے ہیں لیپا پوتی پہ لگے ہوئے, ساری چیزیں انڈر دا کارپیٹ کرنے سے چیزیں ختم تو نہیں ہو جاتی. تو ایک گھٹن بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نسیم صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گریجویشن لائنز پر مزید بھی اپنی تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے.